محمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات. میں نے کوشش کی کہ اپنے انداز میں آپ کی خدمت میں مطالب پیش کروں اور جس محبت سے آپ نے سنا پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس عقیدت اور محبت کا آپ لوگوں نے مظاہرہ کیا میں اس لائق نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، لیکن آپ نے جس بے انتہا عقیدت و محبت کے ساتھ میرے ٹوٹے پھوٹے مطالب کو سنا، میرے الفاظ کو جس محبت سے سنا، میں بے انتہا شکر گزار ہوں اور کوشش کرتا رہوں گا کہ آج بھی مطالب کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ پروردگار جناب سیدہ کا سایہ اسی طرح سے سارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ میں نے جس آیت کا انتخاب کیا تھا سورہ یاسین، قلب قرآن ہے، قرآن کا دل کہا جاتا ہے جس سورہ کو، اس کی آیت نمبر 60 اور 61 کا انتخاب کیا۔ اس سورہ کے بے انتہا فضائل ہیں اور اس کے فضائل و مناقب میں یہی بس کہ پورا قرآن جو اعجاز کی حیثیت رکھتا ہے اس قرآن کے اندر یہ سورہ قلب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ نے اسے قرآن کا دل کہا ہے۔ انسان کی پورے جسم کے اندر جو دل کی کیفیت ہوتی ہے، قلب کی حیثیت ہوتی ہے، وہ کسی شے کی نہیں ہوتی، اور اسی دل کی حیات کی وجہ سے جسم کی حیات باقی رہتی ہے۔ سورہ یاسین ایک ایسے سورہ کا نام ہے جس میں قرآن کے مطالب کا احاطہ ہے، اور یہ جناب ختمی مرتبت کے نام پہ سورہ ہے۔ اس کی یہ دو آیات جو میں نے انتخاب کی، میں نے کوشش کی کہ ایک ایک لفظ کے اوپر ایک ایک مجلس کو پیش کروں۔ پہلے دن میں نے آپ سے جو مطالب پیش کیے وہ عہد سے متعلق کہ ہمارا ایک عہد ہے، یہ عالم زر کا عہد ہے، متعدد عوالم ہیں۔ آئیے ذرا جلدی جلدی پیش کر دیتا ہوں۔ پہلا عالم عالم زر ہے، جہاں ہماری ارواح کو خلق کیا گیا تھا، وہ عالم زر کہلاتا ہے۔ پھر ایک ایسا عالم آ جاتا ہے جہاں ہم شکم مادر میں ہوتے ہیں، اسلاب میں ہوتے ہیں، پھر شکم مادر میں ہوتے ہیں۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بچے دنیا میں روتے ہوئے پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیونکہ ایک بچہ شکم مادر کو اپنی کل دنیا سمجھ رہا ہوتا ہے، اور وہ اس دنیا میں آتے ہوئے خوف سے آتا ہے، ڈر سے آتا ہے، کیونکہ وہ جانتا نہیں ہے کس دنیا میں جا رہا ہے۔ کہ یہی عالم اس عالم دنیا کا ہے، جب اس سے دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں عالم برزخ کی طرف، تو تب بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ دنیا ہی کو کائنات سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ دنیا بہت چھوٹی ہے اور اگلی کائنات بہت وسیع تر ہے، کیونکہ جانتے نہیں ہیں اس لیے پریشان ہوتے ہیں۔ اگر لوگ جانتے ہوتے کہ آخرت میں کیا ہوگا تو کوئی پریشان نہ ہوتا۔ کہ جتنا ایک بچے کا اس دنیا سے متعلق علم ہوتا ہے، اتنا ہی اس دنیا میں رہنے والوں کا آخرت سے متعلق علم ہوتا ہے۔ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا کبھی آپ ائمہ علیہ السلام کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ روتے ہوئے آئے روتے ہوئے گئے؟ کہا کیونکہ ہمارا علم تمہارے علم جیسا نہیں ہے۔ ہم بہت علم وسیع رکھتے ہیں، ہمارا احاطہ اس علم کی وجہ سے بہت زیادہ ہے، اس لیے کبھی بھی تم ہمیں پریشان نہیں دیکھو گے۔ اور آپ نے جو مثال دی ہے پیش کروں، اگر سننا پسند فرمائیں گے۔
کہا کہ جب انسان کسی سے ملاقات میں لقاء میں ہوتا ہے، عربی کا لفظ لقاء، یہ ملاقات عربی سے ہے، اور اس سے بے انتہا عقیدت رکھتا ہو، محبت رکھتا ہو، احترام رکھتا ہو، اس کی عظمت کا قائل ہو، تو پھر اس کو دیکھنے کی وجہ سے کوئی اذیت محسوس نہیں کرتا۔ جب جناب یوسف کو وہ مصر کی خواتین دیکھ رہی تھی، چھری چل رہی تھی، ہاتھ کٹ رہے تھے، لیکن جناب یوسف کو دیکھنے کے بعد اندازہ نہیں تھا۔ جب پوچھا کہ ہاتھ کٹ گئے، کہا کہ بل ہوا ملک کریم، یہ کوئی آسمان سے نازل ہوا فرشتہ معلوم ہوتا ہے، انسانی مخلوق معلوم نہیں ہوتا۔ تو مجھے کہہ لینے دیں کہ جب جناب امیر نے حارث حمدانی سے کہا تھا، یا حارث الحمدان من یمت یرانی، جو بھی مرے گا مجھے ضرور دیکھے گا، تو یہی کیفیت مومن کی بھی ہوگی۔ جب امیر المؤمنین کی زیارت ہو رہی ہوگی تو موت کا احساس نہیں ہوگا۔ اس لیے موت کا خوف نکال دیجئے، کبھی بھی اہل بیت کے ماننے والوں کو موت کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ بہت اطمینان کے ساتھ، یقین کے ساتھ موت کے لیے آمادہ رہیں، گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، موت سے کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ تو مولا فرماتے ہیں یہ ایک عالم ہے۔ میں چند عوالم پیش کر رہا ہوں کہ سننا پسند فرمائیں گے۔ عالم زر ہے جہاں پہ ہم نے عہد کیا، عالم ارواح بھی کہا جاتا ہے، لیکن عالم زر قرآن میں کہا گیا، حدیث میں کہا گیا، عالم زر، زال رے زر، جو ہماری ارواح خلق کی گئیں، پھر اسلاب ہیں، شکم مادر ہے، اس کے بعد عالم دنیا ہے جہاں پہ اب ہم ہیں، یہ عالم دنیا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہمیں پوری طرح سے شیطان سے بچنا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ کیوں دشمن ہے؟ کیونکہ ہم اولاد آدم ہیں۔ جناب آدم کی وجہ سے، کیوں ان کی وجہ سے؟ کیونکہ انہیں تسلیم نہیں کیا تھا، تو اللہ نے ابلیس پہ لعنت بھیجی کہ تو میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانتا۔ جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانتا وہ لعنت کا مستحق ہو جاتا۔ تو اللہ کے بنائے ہوئے کو ماننا بہت ضروری ہے۔ تو اب ابلیس نے نہیں مانا، اس پہ لعنت ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ عالم دنیا میں وہ جناب آدم کی پوری نسل کا دشمن ہو گیا۔ اب ہمیں اس سے بچنا ہے، کیونکہ وہ انسانوں کا دشمن ہے، بنی آدم کا دشمن ہے۔ بنی آدم یعنی آدمیوں کا دشمن ہے، آدمیوں کا دشمن ہے۔ جناب آدم کی نسل کو آدمی کہا جاتا ہے، یعنی انسانوں کا دشمن ہے۔ اب جو چاہتا ہے وہ انسان بنے، اسے شیطان سے بچنا ہوگا، اگر میں پہنچا پاؤں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے عالم برزخ۔ مجھے نہ عالم برزخ کو پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر عالم قیامت ہے جہاں پہ سارے فیصلے ہوں گے۔ تو یہ 5 یا 7 عوالم لکھے ہیں علماء نے کہ عالم برزخ ہے جہاں پہ ارواح کا تعلق ہے، وہاں جسم اتنا اہم نہیں جتنی روح کا تعلق ہے، عالم برزخ۔ اور پھر معاد جسمانی کے ہمارے علماء قائل ہیں، کیونکہ اہل بیت نے بتایا یہی ہے۔ معاد جسمانی سب سمجھتے ہیں؟ چلیں میں دلیل ایک دے دیتا ہوں قرآن سے، ویسے تو بہت سی دلیلیں ہیں۔ معاد جسمانی یعنی معاد یعنی قیامت کے دن ہمیں پلٹایا جائے گا، جسم کے ساتھ روح بھی ہوگی، جسم بھی ہوگا۔ عالم برزخ میں روح زیادہ اہم ہے، لیکن عالم معاد قیامت آئے گی تو ہم جسم کے ساتھ پلٹائے جائیں گے۔ بہت گھبرا کے سن رہے ہیں، جسم کے ساتھ پلٹائے جائیں گے۔ قرآن سے بس ایک آیت دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، اور وہ بھی سورہ یاسین ہی کی آیت ہے۔ آپ نے دیکھا انسان گوشت سے، خون سے، ہڈیوں سے بنا ہے، 70% ہمارا جسم پانی ہوتا ہے، مر جاتے ہیں تو سب کچھ خشک ہو جاتا ہے۔ اب ہڈیاں جب الگ ہو جائیں نا تو بالکل خشک ہو جاتی ہیں۔ ایک ملحد نے، زندیق نے، ایتھیسٹ نے، جو بھی کہہ لیجیے، ایک ہڈی لی، کیلشیم ہوتی ہے، اس کو پیس لیا اور وہ پاؤڈر بن گئی۔ پیغمبر اسلام کے سامنے آیا اور اس نے سوال کیا، اللہ کو سوال اتنا پسند آیا کہ سورہ یاسین میں لکھ دیا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اس پوری ہڈی کو پیسا، رسول خدا کے سامنے رکھا اور کہا وَمَن يُخْلِقِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اس نے ہڈی کو پیسنے کے بعد پاؤڈر بنایا اور رسول خدا کے سامنے کہا کہ ان ہڈیوں کو کون دوبارہ خلق کرے گا، کون زندہ کرے گا، جبکہ یہ دھول بن چکی ہیں۔ اور اس نے دھول پیغمبر کے سامنے ہوا میں اڑا دیا، ایک مرتبہ پھونکا اور وہ سارا کا سارا جو برادہ تھا، جو اس کی دھول تھی ہڈی کی، وہ ختم ہو گئی۔ اللہ نے سوال بھی رکھا، کہا قول، اے میرے حبیب جواب دے دیے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ کہا میرے حبیب کہہ دیجئے کہ جب یہ تھی ہی نہیں تو اس نے ہڈی بنا دی تھی، جب تھی اور اڑ گئی تو دوبارہ جوڑنا کون سا مشکل کام ہے؟ وَمَن يُخْلِقِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ تو اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ انشأ انشاء سے ہے،
جسے انگلش میں کہتے ہیں اوریجنیٹ کرنا، یعنی ایک چیز ہوتی ہے، یہ آپ نے ممبر بنایا، لکڑی ہے، اس میں مختلف چیزیں ہیں، کوئی چیز تھی جس سے آپ نے اسے بنایا، یہ انشاء نہیں ہے عربی کے لحاظ سے، یہ بنانا اور ہے، خلق کرنا اور ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی مثال نہیں تھی جسے دیکھ کے اس نے چیزوں کو بنایا، اس لیے اس نے انشاء کیا ہے، اس نے بغیر مثال کے ہر چیز کو خلق کیا۔ توجہ ہو، بغیر مثال کے اشیاء کو خلق کیا۔ جناب امیر المومنین نہج البلاغہ میں کہتے ہیں اور اس نے کوئی تجربہ بھی نہیں کیا۔ انسان تجربے سے سیکھتا ہے، پہلی غلطی ہوئی، دوسری غلطی ہوئی، تیسری غلطی ہوئی، چوتھے مرحلے پہ ہر چیز صحیح ہو جاتی ہے، اگر بات واضح ہو رہی ہو تو چوتھے مرحلے پہ تو ہر چیز ہی صحیح ہونے لگتی ہے۔ تو اب ایک مرتبہ تجربہ ہوتا ہے، انسان تجربے کرتا ہے، کہا پروردگار نے کبھی تجربہ نہیں کیا، تجربہ وہاں ہوتا ہے جہاں علم کی تھوڑی کمی ہو۔ کہا اللہ کے یہاں علم کی کمی نہیں تھی، اس نے ہر چیز کو ایسا بنایا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا، بغیر تجربے کے، بغیر مثال کے۔ توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو خلق کیا۔ میں نے یہ سارے عوالم آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، آئیں ذرا دوبارہ اسی عالم دنیا میں واپس آ جائیں کہ یہ عالم برزخ کا ہوگا، اس میں بہت تفصیل سے صرف ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے، محمد و آل محمد نے فرمایا ہے، باقی سب جگہ اندازے موجود ہیں، ہمیں یقین ہے کہ جو فرمایا ہے ویسا ہی ہوگا، کیونکہ عزیزان گرامی کوئی اس دنیا سے گیا ہی نہیں ہے جو واپس آ کے بتا دے کہ وہاں پہ کیا ہوا، صرف آل محمد بتا سکتے ہیں کہ وہاں کیا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں انہوں نے بتایا۔ منازل الآخرہ، شیخ عباس قمی نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے منازل الآخرہ، اردو میں ترجمہ ہے، انگلش میں، فارسی میں، بے انتہا کتاب زبانوں میں اس کا ترجمہ موجود ہے۔ انہوں نے تمام مراحل کو پیش کیا اور پھر فرمایا کہ پیغمبر نے کیا کچھ کہا، ائمہ نے کیا کچھ کہا، کہ آخرت میں کیا کچھ ہوگا، فشار قبر ہوگا، اس سے بچنے کے لیے کیا چاہیے، سوال منکر و نکیر میں سختی ہوگی، اس سے بچنے کے لیے کیا چاہیے۔ ایسے گھبرا کے سن رہے ہیں جیسے بچنا ہی نہیں کوئی چاہتا۔ تو کہا کہ فشار قبر ہوگا، اس حد تک فشار ہوگا کہ بھیجا انسان کا جو مغز ہے وہ پاؤں کی انگلیوں سے نکل جائے گا، دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف سے نکل جائیں گی۔ کہا لیکن اگر وہ اعمال کرو جو آل محمد نے بتائے ہیں تو پھر فشار قبر نہیں ہوگا۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں جو فشار قبر سے بھی بچاتے ہیں، سوال منکر و نکیر کی سختی سے بھی بچاتے ہیں، لیکن ان تمام اصولوں کو مانیں جو انہوں نے بتائے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ زیادہ تو نہیں گھبرا رہے ہیں حضرات؟ تو اب یہ عالم برزخ ہے، پھر عالم معاد ہے، قیامت ہے جہاں سب پلٹ کے آئیں گے۔ لیکن ابھی آئیے ذرا عالم دنیا سے متعلق مطالب کو پیش کروں۔ یہاں شیطان سب سے بڑا دشمن ہے، اب اس شیطان سے بچنا ہے۔ بچنا چاہتے ہیں سب لوگ؟ اگر پیش کروں مطالب تھوڑا سا، اگر آج وقت لوں تو چلیں گے میرے ساتھ؟ تو انہ لکم عدو مبین، اے لوگو، اے بنی آدم، اے آدمیوں، اے انسانوں، انسانیت باقی رکھنا چاہتے ہو تو اللہ کہتا ہے شیطان کی عداوت سے بچو، اس کی دشمنی سے بچو، کیونکہ وہ تمہیں چاہتا ہی نہیں ہے کہ جنت میں چلے جاؤ، اسے عداوت ہی اس بات کی ہے کہ جنتی بنیں گے تو اولاد آدم بنیں گے۔ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، قرآن کی آیت ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جب اللہ نے سارے فرشتوں سے کہا کہ جھک جاؤ، سجدہ کرو جناب آدم کے سامنے، تو پھر ابلیس کیسے نافرمانی کر سکتا ہے؟ فرشتے تو نافرمانی نہیں کرتے، اللہ نے خود ہی قرآن میں بتا دیا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا۔ پھر کوئی اور سوال کر سکتا ہے اگر حکم ہی فرشتوں کو تھا تو شیطان کو تو حکم ہی نہیں تھا؟ گھبرا کے سن رہے ہیں بہت زیادہ؟ بھئی اسے تو حکم ہی نہیں تھا، فرشتوں کو اللہ کہہ رہا تھا، نہیں، وہ فرشتوں کی صفوں میں بیٹھنے لگا تھا۔ جو جس صف میں بیٹھتا ہے اسے ان کے احکام بھی پورے کرنے پڑتے ہیں۔ توجہ ہو، اگر کوئی بزم رسالت میں بیٹھنے لگے تو تقاضے پورے کرنا واجب ہے۔ بزم رسالت کے تقاضے ہیں کہ اب حبیب خدا کی بارگاہ میں بیٹھو گے تو پھر انہی تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ اب تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ تو اب کیا کیا اس نے؟ وہ ملائکہ کی بزم میں بیٹھتا تھا، اسے تقاضے پورے کرنا لازم تھا۔ اب ہمیں شیطان سے بچنا ہے، نہج البلاغہ سے پیش کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں اپنے دل میں، دماغ میں شیطان کو گھسنے نہ دینا۔ بہت پیارا جملہ مولا کا۔ مولا فرماتے ہیں دل و دماغ میں شیطان کو گھسنے نہ دینا۔ یہ جیسے ہی داخل ہوتا ہے نا، فوراً انڈے دے دیتا ہے، بچے دے دیتا ہے،
بہت تیزی سے نسل کی افزائش کرنے لگتا ہے. حسد کو آنے دو گے وہ لالچ کو خود لے آئے گا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. ایک بیماری کو، اخلاقی بیماری کو جگہ دو گے وہ 10 بیماریاں اندر سے آ کے پیدا کر دے گا. مولا فرماتے ہیں جگہ مت دینا، جب آتا ہے تو بہت تیزی سے افزائش نسل کرتا ہے، دوسری بیماریوں کو پیدا کرتا ہے. روکے رکھو، اندر نہ آنے دینا. اگر نہیں روکو گے تو آنے کے بعد بہت سی اور اخلاقی بیماریاں پیدا کر دے گا. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں ارے میں فلاں اخلاقی بیماری میں مبتلا ہوں یا میں فلاں گناہ کرتا ہوں بس مجھے کچھ نہیں ہو رہا. عزیزان گرامی، بعض اوقات جو آپ نیکی سے کترا رہے ہوتے ہیں یہ خود کسی برائی کی علامت ہے. پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں ہے. جب انسان کسی نیکی سے کترانے لگتا ہے، کسی نیکی سے کترانے لگتا ہے، میں پیش کر رہا ہوں، جب انسان کہتا ہے ابھی دل چاہ رہا ہے فجر کے لیے اٹھوں نہ اٹھوں. آج گھبرا کے سن رہے ہیں حضرات. سنیں ذرا جناب یحییٰ ایک مرتبہ سفر میں تھے، دیکھا کہ سامنے سے شیطان آ رہا ہے. تو شیطان نے فوراً کہا کہ نبی خدا آپ کی وجہ سے مجھے بہت اذیت ہوتی ہے. تو شیطان کو جتنی اذیت ہو اتنا اچھا. تو جناب امیر علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ نہ صرف شیطان سے جان چھڑا لو بلکہ اس کا سر پکڑ کے زمین پہ اس کی ناک رگڑو. بہت بڑا کام ہے نا، شیطان کو گلے سے پکڑ کے زمین پہ ناک رگڑنا بہت بڑا کام ہے. مولا فرماتے ہیں میرے شیعو اگر چاہتے ہو نا سر سے پکڑ کے شیطان کی زمین پہ ناک رگڑو تو 2 کام کبھی نہ چھوڑنا. ایک فجر قضا نہ کرنا، دوسرے جب مومن سے ملو تو ہاتھ ضرور ملانا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کہ جیسے ہی 2 مومن ملتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں شیطان سر پیٹنے لگتا کہ پروردگارہ میں نے ان میں فاصلہ ڈالنے کے لیے کتنی کوششیں کی لیکن ملتے ہی ہاتھ ملانے لگے. کہا جیسے ہی ہاتھ ملتا ہے خود بخود دل کے اندر سے کدورتیں دور ہونے لگتی ہیں. اس لیے کترانا مت، ہاتھ ضرور ملانا، اور معانقہ کرنے سے تو اور زیادہ شیطان دور ہوتا ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کہ ہاتھ ملانا کتنا اثر رکھتا ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے. میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. اب جناب یحییٰ کی ملاقات ہوئی تو جناب یحییٰ نے پوچھا کہ تجھے کوئی میرا کام پسند بھی ہے؟ بھئی شیطان کو کوئی اچھا کام تو پسند ہوگا نہیں. تو اس نے کہا ایک آپ کی بات بہت پسند ہے. تو جناب یحییٰ بہت پریشان ہوئے. کہا میرا کام تجھے بہت پسند ہے؟ کہا ایک کام بس. کہا کون سا کام؟ کہا آپ رات کو پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سوتے ہیں. کہا رات کو آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سوتے ہیں، مجھے یہ بہت پسند ہے. کہا کیوں؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہا مجھے پتا ہے کہ آپ نبی خدا ہیں، تہجد نہیں چھوڑیں گے، لیکن تہجد سے پہلے جو آپ ایک مرتبہ کہتے ہیں نا ابھی اٹھوں فوراً یا نہیں، کہا وہ جو آپ کا ایک لحظہ ہوتا ہے اس سے مجھے بڑا لطف آتا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. کا پرخوری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ تشویش میں رہتا ہے. اس لیے صبح کو ناشتہ اچھا کرو، رات کو کھانا بڑا کم کھاؤ. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے. میں نے آپ کو ان 4 مجالس میں پوری کوشش کی ہے کہ چاروں کے چاروں عہد پہنچا دوں. آیت کے ایک لفظ کو لے کے چلا ہوں. آج اگر سن لیں عداوت کیا ہے شیطان کی. اگر عداوت واضح ہو، دیکھیں اگر دشمن کا پلان پتہ ہو نا انسان کو تو انسان بچ سکتا ہے. منصوبہ پتہ ہو کہ اس کا منصوبہ کیا ہے میرے خلاف شیطان کا، تو انسان بچ جائے گا. تو مولا فرماتے ہیں پرخوری کے کچھ، پیٹ بھر کے شکم خوری کے کیا نقصانات ہیں. کہ پہلا کام نیند بڑی گہری آتی ہے. جب انسان کو نیند گہری آتی ہے تو سوتا زیادہ ہے. کہ جو سوتا زیادہ ہے وہ غفلت زیادہ کرتا ہے. انسان کا دماغ معوف سا رہتا ہے. کہ جو غفلت زیادہ کرتا ہے وہ خود بخود قسی القلب ہونے لگتا ہے، دل سخت ہونے لگتا ہے. توجہ، زیادہ غفلت کرنے سے دل سخت ہونے لگتا ہے. کہ جب دل سخت ہونے لگتا ہے تو خود بخود گناہ بڑھنے لگتے ہیں. کہ اگر نتیجہ چاہتے ہو کہ گناہ نہ بڑھیں تو پہلے کام پہ رک جاؤ. کہ دسترخوان پہ خود بخود ہاتھ بڑھتے ہوئے رکنے لگے، اگر وہاں پہ سیکھ لیا تو پھر تمام کے تمام کاموں میں کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. اگر پہلا انسان کا قدم اقدام صحیح ہو جائے تو آخری اقدام خود بخود صحیح ہونے لگتا ہے، نتائج حاصل کرنے. تو اب مولا فرماتے ہیں کہ نہیں، شیطان کو دل و دماغ میں جگہ مت دو. ایک مرتبہ یہ اگر دل میں چلا جائے، دماغ میں چلا جائے تو پھر بے انتہا افزائش نسل کرتا ہے. ایک گناہ سے کئی گناہ پیدا ہوتے ہیں. سننا پسند فرمائیں گے؟ بہت سے ایسے گناہ ہیں جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے
امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے پوری پوری بستیاں اجڑ جاتی ہیں. کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے بستیاں اجڑ جاتی ہیں. سننا پسند کریں گے؟ خدا ان گناہوں سے بچائے جن سے بستیاں اجڑ جاتی ہیں. پہلا گناہ مولا فرماتے ہیں جس سے بستیاں اجڑ جاتی ہیں، ہر چیز ویران ہو جاتی ہے، زندگیوں سے برکت اٹھ جاتی ہے، زندگیاں کم ہو جاتی ہیں، رزق کم ہو جاتا کا پہلا گناہ قطع رحم، خونی رشتہ داروں سے تعلق توڑ دینے سے ہر چیز ویران ہو جاتی ہے. ان میں ماں باپ ہیں، چچا ہیں، پھپھی ہیں، خالہ ہیں، ماموں ہیں، سگے بہن بھائی ہیں، بلکہ سگے بہن بھائی تو سب سے پہلے مرحلے میں، ماں باپ کے فوراً بعد سگے بہن بھائی. عزیزان گرامی، اس مرحلے کو لازماً امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں. اب غور سے سنیں گے. اب مجھے پرواہ نہیں، میری آخری مجلس ہے، میں مطالب پیش کر کے جا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ یا قسمت یا نصیب، دوبارہ کب آنا نصیب ہوتا ہے. یہ تو دعوتیں ہیں، بالکل ہے، انہوں نے کئی بے انتہا کئی اگلے برس کے لیے کہا ہے، لیکن یہ آگے فیصلے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، فیصلے جناب سیدہ سلام علیہ کریں گے. تو اب سن لیجئے، میں انشاءاللہ پیش کروں گا مطالب انشاءاللہ. وہ آپ کے عابد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی جناب سیدہ ہی کے بھروسے کے اوپر آپ کو وعدہ دیا انشاءاللہ. آئیے ذرا پیش کرتا ہوں. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت، ہم آل محمد صلہ رحم سے کسی چیز کو زیادہ نہیں جانتے جس سے زندگی بڑھتی ہو. اگر آل محمد نہیں جانتے تو اس کا مطلب ہے نہیں ہے. اگر کوئی شے ہوتی تو وہی جانتے ہوتے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی زندگی 9 برس رہ گئی ہو، وہ صلہ رحم کرنے لگے تو اللہ 27 برس اور زندگی دے دیتا ہے. صرف اگر صرف 9 برس زندگی باقی رہ گئی ہو، صلہ رحم دوبارہ کرنے لگے تو اللہ 27 برس کر دیتا ہے زندگی کو. اور اگر قطع رحم کرنے لگے تو ایسا نہیں ہوتا کہ 9 برس زندگی باقی رہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر 9 برس زندگی رہ گئی ہو اور قطع رحم کرنے لگے، سب سے تعلق توڑ لے، تو اللہ 3 برس میں موت دے دیتا ہے. کہ اللہ زندگی بڑھاتا ہے تو صلہ رحم کی وجہ سے. کہ مولا اگر وہ ظلم کرتے ہوں تو کہ اتنا آگے نہ بڑھو کہ وہ ظلم کر سکے، لیکن کم از کم وصل الارحام ولو بالسلام، اتنا تعلق ضرور رکھو کہ سلام و دعا باقی رہ جائے. پتہ نہیں تعجب ہے، توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ. تو پہلا ہے صلہ رحم. دوسری بات بھی سن لیجیے. دوسرا یعنی قطع رحم کی وجہ سے بستیاں اجڑ جاتی. دوسرا، جس کا کوئی بھی ساتھی نہ ہو، جس کا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو، اس پہ ظلم نہ کرنا. اگر اس پہ ظلم کرو گے، جس کا کوئی نہ ہو، اس پہ اگر ظلم کرو تو مولا فرماتے ہیں، چوتھے امام کہتے ہیں، جس کا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو تو سب سے پہلے اس کی آہ خدا تک پہنچتی ہے. جس کا کوئی بدلہ لینے والا نہ ہو، اللہ خود اس کا بدلہ لیتا ہے، اور اللہ پھر بدلے میں تاخیر نہیں کرتا. میں بات کو پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا ہوں؟ میں 2 واقعات یہاں پیش کروں گا. ایران کے قائد اللہ تھے محمد تقی بہلول کے نام سے شیخ. افغانستان میں رہا کرتے تھے بہت زیادہ جنگ کے زمانے میں. پاسپورٹ بھی نہیں تھا، اور میں نے کئی افغانیوں سے پوچھا کہ ہاں ہمارے یہاں کابل میں نظر آتے تھے، درس دیتے تھے. ان سے متعلق میں مشہور طی العرض ہے. عارف تھے بہت بڑے، یعنی بغیر گاڑی کے، بغیر ٹرین کے، بغیر جہاز کے سفر کر کے چند قدم لیتے تھے اور پہنچ جاتے تھے. اتنے پہنچے ہوئے تھے. وہ اپنے درس اخلاق میں میں کہہ رہے تھے، کہا کہ میں کابل میں کھڑا تھا، ایک چیک پوسٹ کے اوپر پولیس کھڑی تھی. اچھا، اس زمانے میں جوا بہت ہوتا تھا، بٹیروں کو لوگ لڑواتے تھے، اس پہ جوا کھیلتے تھے. پولیس والے نے پوچھا، ایک افغانی بٹیر کو لے کے جا رہا تھا، کہ کہاں لے جا رہے اس کو؟ کہ نہیں میں نے پال رکھا. کہ نہیں تم جواری ہو؟ کہ میں جواری نہیں. بہت کہا. اس نے اس پرندے کو، بٹیر کو نکالا پنجرے سے اور ہاتھ سے اس کی گردن کو توڑ دیا. کہا جاؤ جا کے جوا کھیلو. اس نے کہا میں جواری نہیں تھی. آغا بہلول کہتے ہیں میں بھی دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک کار آ رہی تھی جس نے بریک لگائی، لیکن اس کی کار رک نہیں سکی. وہ پولیس والا ہٹا، لیکن اس کار نے ٹکر ماری، پولیس والے کی دھڑ الگ ہو گیا، گردن الگ ہو گئی. کہ فوراً چوتھے امام کی حدیث میرے ذہن میں آئے کہ جس کا سوائے خدا کے کوئی نہ ہو اس پہ ظلم نہ کرنا، اللہ اس کا بدلہ لیتا. اللہ فوراً اس کا بدلہ لے لیتا. ایسے پہ ظلم نہ کرنا. اس کی آہ بہت جلدی. جب پوچھا امیر المومنین سے، کہا مولا زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟
زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ کتنا؟ مولا نے کہا بس ایک مظلوم کی آہ کا فاصلہ ہے، ایک مظلوم کی آہ کے برابر فاصلہ، بس اتنا فاصلہ. جب آہ کرتا ہے یہاں سے چلتی ہے فوراً عرش تک پہنچ جاتی ہے صدا. توجہ تو ہے. تو عزیزان گرامی، یہ دوسرا گناہ مولا فرماتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بستیاں اجڑ جاتی ہیں. تیسرا عقوق والدین، اگر ماں باپ کسی کو آگ کر دیں، کیا زندگی میں بھی آگ کر سکتے ہیں مرنے کے بعد؟ کہا کہ مولا اگر وہ زیادتی کر رہے ہوں، ماں باپ حق پہ نہ ہوں، کہا اللہ نے تبھی تو کہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. اللہ جانتا تھا کئی مرتبہ بڑھاپے کی وجہ سے حق پہ نہیں ہوں گے، تب بھی کہہ دیا اف نہ کرنا. چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ اف کا مطلب کیا ہے؟ مولا نے کہا اف ہی ہے. کہا مولا کیا مطلب؟ کہا اگر اس سے بھی چھوٹا کوئی لفظ ہوتا، الف اور فے صرف 2 کلمات سے بنا، اگر اس سے چھوٹا عربی زبان کا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ وہی لفظ استعمال کرتا. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. عزیزان گرامی، اب اس لیے مظلوم کا ساتھ دینا. آئیں میں ایک پیش کروں گا واقعہ، لیکن اس سے پہلے سن لیجئے تھوڑی سی اور تفصیل، اگر لوگوں کی توجہ میرے ساتھ ہوگی. مجھے نہیں معلوم کس حد تک سننا چاہ رہے ہیں اس موضوع کو. اس طرف تھوڑی جگہ ہے، اگر ادھر والے تھوڑا سا اگر آگے ہو جائیں گے تو تاکہ گزشتہ تھوڑا رحمت کر کے آگے کے تو پھر بھی توجہ ہے عزیزان گرامی. آئیے آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، میں چہرے دیکھ لیتا ہوں، جب سب چہرے میری طرف ہیں اس کا مطلب ہے سب کی توجہ میرے ساتھ ہے. صرف ایک حدیث کو یہاں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بھی آپ کے عشق و محبت کی خاطر پیش کر رہا ہوں. آپ کی عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں اس حدیث کو کہ جناب ختمی مرتبت جناب امیر المومنین کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیسا ماحول ہوگا جہاں نبی اعظم امام اعظم آمنے سامنے بیٹھے ہیں، اور سننے والوں میں صرف ایک صحابی ہیں، نام ہے سلمان، جنہیں پیغمبر کہہ چکے ہیں کہ منا اہل البیت. اب سوچئے کیسا ماحول ہوگا. تو اب جناب ختمی مرتبت جناب امیر سے فرماتے ہیں، کہا کہ یا علی مجھے 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں. اور جناب امیر سے سوال کیا پیغمبر نے، یا علی آپ سننا پسند کریں گے؟ کتنی محبت ہے رسول خدا کو علی مرتضیٰ سے. کہ یا علی 3 چیزیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، کہ آپ سننا پسند کریں گے؟ تو مولا نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو کوئی شے پسند ہو اور علی کو سننا پسند نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر جناب ختمی مرتبت کو امیر المومنین سے اتنی محبت ہے تو پھر علی کو بھی اتنی ہی محبت ہے. اگر عشق جناب امیر دیکھنا ہے تو آئیے ذرا پیش کرتا ہوں. تو کہا یا رسول اللہ فرمائیے آپ کو کیا پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار بہت زیادہ پسند ہے. دوسرے مجھے تشییع جنازہ میں شرکت کرنا بہت زیادہ پسند ہے، نماز جنازہ میں، تشییع میں، جنازے میں جانا. اور تیسرے مجھے بیماروں کی عیادت بہت زیادہ پسند ہے، عیادت مریض، بیماروں کی عیادت کے لیے جانا. کہ ہر قدم پہ گناہان کبیرہ معاف ہوتے ہیں. کسی بھی بیمار کی عیادت کے لیے جائیں تو ہر قدم پہ اللہ گناہان کبیرہ معاف کرتا ہے. اب سوچو کتنا بڑا کام ہے. جناب ختمی مرتبت نے جیسے ہی فرمایا نا تو جناب امیر نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو مجھے علی کو بھی 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں. تو اب جناب ختمی مرتبت نے محبت کا اظہار کیا کہ یا علی فرمائیے آپ کو کیا پسند ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ الجہاد بالسیف والصوم فی السیف واکرام الضیف. علی کے کلام کو نہج البلاغہ کہا جاتا. کہ یا رسول خدا مجھے راہ خدا میں تلوار سے جہاد بہت زیادہ پسند ہے. دوسرے مجھے گرمیوں کے روزے بہت زیادہ پسند ہیں. تیسرے مجھے مہمان کی خاطر تواضع کرنا بہت زیادہ پسند ہے. مہمان کی توجہ ہے لوگوں میں ساتھ. اب تک بیان کرنے والے کون ہیں؟
دو معصوم ہیں، اور سننے والے کون ہیں؟ یہاں پہ دونوں ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں اور جناب سلمان فارسی سن رہے ہیں۔ اب جناب سلمان فارسی کو کیونکہ پیغمبر نے اور جناب امیر نے اتنی محبت دے دی تھی کہ ان میں جرأت پیدا ہوئی، کہا یا رسول اللہ، یا علی مرتضی، اگر آپ دونوں کی اجازت ہو تو مجھ سلمان کو بھی تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ جناب سلمان کی سنیں گے؟ تو ایک مرتبہ دونوں نے اظہار کیا، خاتم النبیین نے، سید المرسلین نے، سید الاولیاء نے، دونوں نے محبت کا اظہار کیا، دونوں نے رخ کیا جناب سلمان کا، سلمان آپ کو کیا پسند ہے؟ تو پہلی چیز جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ، پہلا کام مجھے بہت زیادہ پسند، آپ دونوں بھائیوں کی اسی طرح سے بیٹھ کے گفتگو سننا مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ دوسرے، یا رسول خدا، مجھے آپ کے بھائی علی کے چہرے کی زیارت بہت زیادہ پسند ہے، کہ آپ نے فرمایا آپ کے بھائی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو مجھے آپ کے بھائی علی کے چہرے کی زیارت بہت زیادہ پسند۔ تیسرے، یا رسول خدا، مجھے مسجدوں کو آباد رکھنا بہت زیادہ پسند ہے، بنانا نہیں، آباد رکھنا۔ بہت سے لوگ بنا کے چلے جاتے ہیں، آباد رکھنا زیادہ اہم ہے، یہ آتے جاتے رہنا، صفائی رکھنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ توجہ ہے لوگوں کی؟ اب تک تو یہ بیان کر چکے، فوراً جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ، درود و سلام ہو آپ پر اور آپ کی آل پر، اگر آپ اجازت دیں تو مجھ جبرائیل کو بھی تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ بے کیسی محفل ہوگی کہ جناب جبرائیل بھی اظہار محبت کر رہے ہیں، کہا یا رسول خدا آپ کی اجازت ہے میں بھی بیان کروں؟ تو اب سب کے سب جناب پیغمبر اسلام اور جناب امیر المومنین دونوں سننے لگے۔ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے نا، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ یا علی انک تری ما ارا وتسمع ما اسمع، یا علی جو کچھ میں دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں، جو کچھ میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں۔ باقی صحابہ صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں شاید کچھ ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی جبرائیل آیا ہے، سن بھی رہے ہوتے ہیں، اگر تعجب نہ کریں، اگر تعجب نہ کریں۔ تو اب جناب امیر نے اور جناب ختمی مرتبت نے دونوں نے اظہار کیا آپ کو کیا پسند ہے؟ تو جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، پہلے تو مجھے بیمار کی تیمارداری بہت زیادہ پسند ہے۔ ذہن میں آ گیا نا یہ پیغمبر کو پسند ہے، اگر بات پہنچ رہی ہو، پیغمبر کو اتنا پسند کہ جناب جبرائیل نے کہا آپ کی پسند میری پسند ہے۔ دوسرے، یا رسول خدا، مجھے مہمان کی خاطر تواضع بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ کسے پسند ہے؟ جناب مولا مشکل کشا کو۔ تو کہا کہ جناب امیر کو مہمان کی خاطر تواضع پسند، مجھے بھی بہت زیادہ پسند۔ کہا تیسرے، یا رسول خدا، مجھے مسجدوں کو آباد رکھنا بڑا پسند ہے۔ یہ کس کی پسند ہے؟ یہ جناب سلمان کی۔ اب سوچے جناب سلمان کا مقام کیا ہے؟ جناب سلمان کی پسند جناب جبرائیل کی پسند ہے، تو اب تعجب نہ کیجئے گا جب جناب سیدہ اجازت دے جناب سلمان کو گھر میں صفائی کی، کہ جب در پہ آتے تھے کہتے تھے سیدہ مجھے اجازت ہے میں آپ کے گھر کی صفائی کر دوں، جب صفائی کے لیے عزیزان گرامی بڑا رتبہ ہے جناب سلمان کا کہ جناب سیدہ گھر میں آنے دیں۔ دروازے پہ کھڑے رہتے تھے، سلام بھی پڑھتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ تو اب جناب جبرائیل نے بیان کیا، کہا یا رسول اللہ مجھے یہ تین چیزیں بہت زیادہ پسند۔ حدیث کو مکمل کر دوں، فوراً جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ بھی آپ پر اور آپ کی آل پہ درود و سلام بھیج کے کہتا ہے کہ اللہ کو بھی تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ بھئی اگر سب کی سن لی تو اللہ کی بھی سن لیجئے۔ تو کہا کہ پروردگار کہتا ہے میرے حبیب مجھے پہلے تو وہ زبان بہت زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ میرا ذکر کرتی رہے، دوسرے مجھے وہ دل بہت زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ میرے خوف سے بھرا رہے، تیسرے مجھے وہ جسم بہت زیادہ پسند ہے جس پہ بلائیں آئیں، مصیبتیں آئیں، بیماریاں آئیں لیکن کبھی شکوہ نہ کرے، ہر حال میں کہے الحمدللہ۔ توجہ ہے جانے کیا کتنی صلوات پڑھ محمد علیہ۔ توجہ تو ہے سب لوگوں کے میرے ساتھ، تکمیل کر دوں بات کو، آگے چلیں گے میرے ساتھ۔ تو عزیزان گرامی اس
جناب حدیث سے بے انتہا مطالب انسان کو کہ اگر اپنے دشمن سے بچنا چاہتے ہیں، اس کے منصوبے کو ناکام کرنا چاہتے ہیں، تو وہی پسند اپنی بنائیں جو انہیں پسند ہے۔ میں یہاں پہ واقعے کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پرانا زمانہ تھا، غلاموں کا دور تھا، لوگ غلام خریدا کرتے تھے، غلام بیچا کرتے تھے۔ ایک آدمی غلام خریدنے گیا، غلام سے پوچھا بھائی نام کیا ہے؟ تو اس نے بہت لمبا چوڑا نام بتایا، یہ نام ہے میرا۔ اس نے کہا کھاتے کیا ہو؟ اس نے ایک فہرست بتائی کہ یہ سب چیزیں کھا لیتا ہوں۔ پہنتے کیا؟ اس نے کہا یہ لباس ہو، یہ ہو، یہ ہو، ان میں سے کوئی بھی۔ اس نے کہا بہت ہی سخت، تمہیں پالنا، تمہیں گھر میں رکھنا بہت سخت کام ہے، بڑے سخت قسم کے تم غلام ثابت ہو گئے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ اتنا لمبا چوڑا نام پہلے یاد کرو، اس کے بعد تمہاری سارے کی ساری کھانے پینے کی فہرست کو تیار کرو، لباس کے اندر بھی تمہاری پوری فہرست ہے۔ تو آگے بڑھا، دوسرے غلام سے کہیں اور دیکھا، ایک غلام سے کہا یہ بھی طاقتور معلوم ہوتا ہے، گھر کا کام کر سکے۔ کبھی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا حضور جو آپ رکھ دیں گے وہی نام ہے۔ نہیں پہنچا پا رہا بات کو۔ اس غلام نے کہا جو آپ نام رکھیں گے وہی نام ہے۔ کہا کھاتے کیا ہو؟ کہا جو دیں گے کھانے کو وہی کھاؤں گا۔ کہا لباس کیا؟ کہا جو پہننے کو دیں گے وہی پہنوں گا۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ غلام بھائی دیکھیں، بندگی یہ نہیں ہے کہ اللہ سے کہیں میرے یہ تقاضے ہیں، بندگی یہ ہے کہ پروردگارہ تیرے کیا تقاضے ہیں۔ پروردگار کو تقاضے مت بتائیں، ہر چیز کو ویسا بنا دے جیسا میں چاہتا ہوں۔ کہ پروردگارہ تیرا تقاضا کیا ہے، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا۔ یہ مولا کی دعا کا جملہ ہے، الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب۔ پروردگارہ، مولا کا اتنا پیارا جملہ ہے، اس کو سونے کے پانی سے لکھ کے ہر جگہ لگا دیں۔ بہت بڑے بڑے میں نے دیکھا کہ کفار صرف اس ایک جملے کی وجہ سے عاشق امیر المومنین ہوئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ پروردگارہ میں جیسا چاہتا تھا نا میرا خدا ہو تو ویسا ہی ہے، اب مجھے بھی ویسا ہی رکھ جیسا تو چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑا جملہ، بہت بڑا جملہ مولا کا ہے۔ کاش یہ سونے کے پانی سے لکھ کے ہر جگہ لگایا جائے کہ دنیا کو احساس ہو کہ مولا نے توحید سمجھائی، مولا نے بندگی سمجھائی۔ آئے ذرا ایک عاشق رسول اور ایک عاشق امیر المومنین کا ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہر سال کوشش کرتا ہوں کہیں نہ کہیں اس واقعے کو پیش کروں، اس سال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری، نام ہے جندب ابن جنادہ۔ نام کیا ہے؟ جندب ابن جنادہ۔ بیٹے کا نام ہے ذر، اس لیے کنیت ہے ابو ذر۔ اب نام جندب سے کوئی نہیں جانتا، ابو ذر سے سب جانتے ہیں۔ بعض اوقات اولاد اتنی لائق و قابل ہو جاتی ہے کہ ماں باپ کے لیے قابل افتخار ہو جاتی ہے۔ تو کہا جندب، نام جندب ہے۔ یہ جب آئے پہلی مرتبہ، واقعہ اگر مکمل کروں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا، چلیں گے ساتھ تو پیش کرتا ہوں۔ چلیں، تاریخ کو پورا پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی مرتبہ آئے، جناب ابو ذر کی سچائی مشہور ہے نا، سچے تھے، بہت سچے، اور سب سے بڑا ان کی مصیبت یہی بنی کہ سچائی، یہ اس دور میں نہیں، یہ آج بھی مصیبت بن جاتی ہے۔ میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ ہر جگہ پہ سچائی جو ہے بہت بعض اوقات وبال جان بن جاتی ہے، سچ بولنا۔ جناب ابو ذر کی عادت تھی سچائی کی۔ پہنچے، طواف کے لیے آئے، مکے میں سب طواف کرتے تھے بتوں کا۔ خانہ کعبہ کے اندر دیکھا کہ پیغمبر اسلام ایک طرف بیٹھے ہیں، فوراً ابو لہب یا ابو جہل آئے اور جناب ابو ذر سے کہا سنو، وہ جو سامنے آدمی بیٹھا ہے نا، اس کی کوئی بات نہ سننا، وہ جادوگر ہے، کانوں میں روئی دے لو، اس کی نہ تلاوت سننا نہ کوئی بات سننا، اپنا طواف کرو اور چلے جاؤ، اگر باتوں کو سنو گے نا تو پھر اسی کے ہو جاؤ گے۔ بھئی دیکھیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، لیکن جانتے ہیں جو ایک مرتبہ محمد کو سنے گا انہی کا ہو جائے گا۔ کہ باتوں کو مت سننا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، روئی دی، انہوں نے کانوں میں ٹھونس لی، اس کے بعد طواف کرنے لگے۔ ابھی دوسرا یا تیسرا طواف کر رہے تھے کہ ہر دفعہ طواف میں پیغمبر کے چہرے کو دیکھتے تھے اور رک کے دیکھتے رہتے تھے۔ اپنے آپ سے کہہ رہے تھے کشش کتنی ہے ان کے چہرے میں، ہیبت و جلال کتنا ہے، خود بخود کھنچا چلا جاتا ہے آدمی جب ایک مرتبہ دیکھتا ہے، دیکھنے کا دل کرتا رہتا ہے۔ بھائی جب تیسرے طواف کے اپنے شوط میں آئے، چکر میں آئے، تو فوراً کانوں سے روئی نکالے کہ طواف بعد میں کروں گا۔ کہا کیا بات ہے، آپ کہتے کیا ہیں؟ کہ میں کہتا ہوں بتوں کی پرستش نہ کرو، بس ایک خدا۔ کہا آپ کا میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ کہا پھر کیا کرنا ہے، کتنے پیسے دینے ہیں آپ کو؟ کہا مجھے کچھ نہیں، فقیروں کو زکوٰۃ دے دینا، بیٹیوں کو مت دفنانا، چوری ڈکیتی سے باز آ جانا۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟
تو انہوں نے کہا آپ کی ساری باتیں تو عقل کو لگ رہی ہیں، معقول معلوم ہوتی ہیں، کہ اس کے علاوہ میرا دین اور کچھ نہیں ہے، کہ اگر یہی آپ کا دین ہے تو میں آپ کے دین کا پیروکار بننا چاہتا ہوں۔ اب یہ جناب ابو ذر کا مزاج ہے، فوراً کھڑے ہوئے اور کہا ایھا الناس، مکہ کے رہنے والوں، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ فوراً ابو لہب نے کہا کہ اس کو فوراً پکڑو، سب نے گرا کے مارنا شروع کیا۔ جناب پیغمبر اسلام نے جناب امیر کی طرف اشارہ کیا، جناب حمزہ کو، کہ یہ اب ہمارا ماننے والا۔ اب جناب امیر اور جناب حمزہ سے کون مقابلہ کرے؟ آگے بڑھے، انہوں نے پورے مجمع کو چھاڑتے ہوئے پیچھے پھینکا، جناب ابو ذر کو اٹھایا، گھر لے گئے، ایک رات رکھا، ان کے زخموں پہ مرہم کی، ان کو کھانا کھلایا۔ پیغمبر اسلام نے رات میں وہ کہا کہ میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، پیغمبر نے ایک رات میں جو کچھ سکھایا، جناب ابو ذر نے پورے لبنان کو علی کا ماننے والا بنا دیا۔ اگر بات پہنچ رہی ہو تو اب توجہ ہے میرے برادران کی۔ تو اب جناب ابو ذر، پیغمبر اسلام نے رات میں بے انتہا توصیہ کیا اور صبح کہا کہ اے ابو ذر، اب آپ جب مجھے ماننے والے بن گئے ہیں نا، تو اب خاموشی سے گھر چلے جائیے گا۔ بھائی پیغمبر کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ پیغمبر مزاج سمجھ گئے تھے، یہ حق شناس ہے، خاموش تو بیٹھے گا نہیں۔ تو کہا اپنے گھر چلے جائیے گا۔ کہا ٹھیک ہے، جیسا آپ کا حکم۔ چلے جاتے جاتے کہا ایک مرتبہ پیغمبر کا دوبارہ پیغام سنا دو۔ پھر واپس پہنچے، کہا مکے والوں سن لو، یہ محمد صحیح ہے، تم سب غلط ہو۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ سارا مکہ دوبارہ ٹوٹ پڑا، جیسے ان کو گرایا مارنے لگے، جناب عباس، جناب امیر المومنین، جناب ابو طالب، جناب حمزہ نے پھر دوبارہ چھڑایا۔ کہا پیغمبر نے منع کیا تھا کہ گھر چلا جا۔ کہا کیا کروں، حق چھپایا نہیں جاتا۔ سنیں گے جانے گرامی؟ کہا کیا کروں، مجھ سے حق چھپایا نہیں جاتا، میں حق کے پرچار کے لیے بنایا گیا۔ تو جناب امیر فوراً ان کا ہاتھ پکڑ کے مکے کے باہر تک لے کے گئے۔ کہا تمہیں میں نے حفاظت سے پہنچا دیا ہے، بس یہیں سے یہ عاشق امیر المومنین ہو گیا ہے۔ کہا آج پہلی ملاقات ہے، اس آدمی نے میرا دل جیت لیا۔ محسوس یہ ہوتا یہ نگاہوں سے دل تک اتر جاتا۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ کہا امیر المومنین کا علی ابن ابی طالب نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور دل تک اتر جاتے ہیں۔ بس بھائی جناب ابو ذر گئے، اس کے بعد پھر ایک مرتبہ مدینے تک پیغمبر کے پاس آ گئے۔ میں نے ساری تاریخ کو چھوڑ دیا، بس پیغمبر کے فوراً بات کا پیش کر رہا ہوں۔ حکومتوں نے کب پابندی لگائی؟ جب ایک مرتبہ جناب ابو ذر نے تھوڑا سا مجمع دیکھا، ایھا الناس، اے لوگو، انا ابو ذر، میں صحابی رسول ابو ذر غفاری ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، پیغمبر نے غدیر خم کے میدان میں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جہاں جناب ابو ذر تھوڑا سا مجمع دیکھتے فوراً بات کو پہنچا دیتے۔ بھئی آج کی طرح کے ٹی وی میڈیا کا یہ دور نہیں تھا، لوگوں نے تصویریں نہیں دیکھی تھی، ٹی وی نہیں تھا، اخبار نہیں تھے، لیکن میڈیا تھا۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ بات پہنچانے کے ارسال و ترسیل کے دوسرے ذرائع موجود تھے۔ تو اب جناب ابو ذر نے دیکھا جہاں مجمع ہے، حکومت نے کہا نہیں، حدیث نبوی پہ بیان کرنے پہ پابندی ہے۔ جناب ابو ذر نے کہا میں کسی پابندی کو نہیں مانتا، جو پیغمبر اسلام کے فرمان پہ ہو میں اس کو نہیں مانوں گا۔ اب جناب ابو ذر کے لیے بے انتہا مسائل کھڑے ہونے لگے۔ انہوں نے کہا یہ تم ہمارے خلاف سازش کرتے ہو؟ کہا سازش کی عادت ہی نہیں ہے، میں تو حق بیان کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، ایک ایسا دور آیا کہ ان پہ پابندی لگی اور کہا کہ بھئی اس کو شام بھیج دو۔ شام تو پہنچ گئے نا آپ لوگ۔ شام جناب ابو ذر کو بھیجا گیا۔ پہلا دن ہے جناب ابو ذر کا، مدینے سے ملک بدر ہو کے شام پہنچے۔ جیسے شام پہنچے تو دیکھا بھئی شام کے لوگ تو سب سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، غربت کا عالم ہے، مفلسی۔ جیسے پہنچے گا میں نے تو سنا تھا کہ شام میں بہت دولت ہے، کہ شام کے حاکم کے پاس ہے، جتنے بھی حکومت میں رہنے والے ہیں ان کے پاس تو فاقے ہیں۔ یہ پاکستان کا حال نہیں سنا رہا ہوں، پتہ نہیں کس کے پیروکار ہیں، اگر بات پہنچ رہی ہو۔ تب ایک مرتبہ جناب ابو ذر غفاری اس مفلسی کو دیکھنے کے بعد بہت پریشان ہوئے۔ کچھ آگے بڑھے، دیکھا کہ کوئی سامنے سے آ رہا ہے، بڑا زرق برق لباس ہے، ایک گھوڑے پہ سوار ہے، مخمل کا لباس ہے، سونے کی تاریں ہیں۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہی حاکم ہے۔ آگے بڑھے، لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، کہا یہ سنت رسول خدا نہیں ہے۔ کہا تم روکنے والے کون ہو؟ کہا صحابی رسول خدا۔ صحابی رسول خدا، نام کیا ہے؟ کہا ابو ذر غفاری۔ فوراً وہ گھوڑے سے اترا، کہا کہ آئیے میرے مہمان رک جائیں۔
کہا نہیں مجھے خصوصی ایسی مہمانداریاں قبول نہیں ہیں. کہا کیوں؟ کس طرح سے بلاؤں؟ کہا سارے شام والوں کو کھانا کھلا میں بھی آ جاؤں گا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں. کچھ اصول پہنچانا چاہ رہا ہوں، اگر پہنچ جائیں، اگر سننا پسند فرمائیں تو آئیں. جناب ابو ذر نے کہا کہ اگر سارے شام والوں کو دعوت دے گا نا تو میں بھی آ جاؤں گا کھانے کے لیے، کیونکہ جانتے تھے یہ حکمران. اب آئے ایک جگہ پہ کسی بستی میں کہیں ایک جگہ ملی انہیں، ایک حجرہ ملا، وہاں پہ بیٹھ گئے. اس نے کہا کہ بھئی 20,000 دینار اپنے غلام سے کہا کہ ابو ذر کو دے دو. غلام سے کہا اگر تو دینے میں کامیاب ہو گیا 20,000 اس زمانے میں اشرفیاں سونے کے سکے، تو کہا کہ میں تجھے آزاد کر دوں گا. اب غلام کو صرف آزادی کے علاوہ کچھ چاہیے نہیں ہوتا، اور وہ غلام بہت ہوشیار تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے آزادی چاہیے، میں ابو ذر کو یہ پیسے دے دوں گا. پہنچے، کہا ابو ذر یہ آپ کے لیے 20,000 دینار. جناب ابو ذر نے کہا سب شام والوں کو مل گئے ہیں؟ توجہ ہو، وہ جانتے تھے مجھے خریدا جا رہا ہے. کہ سب شام والوں کو مل گئے؟ کہ نہیں یہ آپ کے لیے خصوصی تحفہ. کہ ایسے خصوصی تحفے مجھے نہیں چاہیے. توجہ کیجئے گا. کہ ابو ذر آپ غریب آدمی ہیں پیسے رکھ لیں. کہ نہیں میں غریب نہیں ہوں، میرے پاس 2 روٹیاں ہیں، 1 روٹی آج رات کو کھا کے سو جاؤں گا، اور اگر صبح زندہ اٹھا تو دوسری روٹی صبح کھا لوں گا. اتنا توکل ہے جناب ابو ذر میں. کہ 2 روٹی ہے، میں غریب نہیں ہوں. اس نے کہا کہ یہ زیادہ سیاسی باتیں مت کریں، پورے آپ کے لباس میں پیوند لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ سے آپ کا لباس ادھڑا ہوا، یہ پیسے رکھ لیں، آپ بہت غریب ہیں. تو جناب ابو ذر نے کہا خبردار اب مجھے غریب مت کہنا، غریب میں نہیں ہوں. توجہ سارے مجمع کی توجہ ہو. کہا غریب میں نہیں ہوں، میرے پاس علی کی ولایت ہے. غریب تیرا وہ حاکم ہے جس کے پاس علی کی ولایت نہیں ہے. کہ غریب میں نہیں ہوں، میں علی کی ولایت رکھتا ہوں، میں بہت امیر ہوں، حضرت امیر کا ماننے والا. اگر بات کہیں گے تو مکمل کروں گا. تو کہا میں غریب نہیں ہوں، پیسے واپس لے جا. تو اس نے غلام نے کہا دیکھو صرف ایک بات کی خاطر میں آزاد ہو جاؤں گا اگر آپ یہ پیسے رکھ لیں گے، میری آزادی کی خاطر پیسے رکھ لیں. جناب ابو ذر نے کہا اچھا تجھے آزاد کرانے کی خاطر میں غلام بن جاؤں؟ ایسی غلامی مجھے نہیں چاہیے، میں غلام نہیں بننا چاہتا. وہ اٹھا، غلام واپس آ گیا. حاکم نے پوچھا کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کہا ابو ذر فروش کے لیے نہیں ہے، یا سادہ زبان میں کہوں ناٹ فار سیل. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کہا ابو ذر بکاؤ نہیں ہے، یہ بکے گا نہیں. کہا نہیں کسی اور کو بھیج دوں؟ کہا نہیں اگر میں نہیں خرید سکا تو کوئی نہیں خرید سکتا. کہا وہ اپنی ولایت میں بہت مضبوط ہے، وہ کسی بھی طرح سے علی کو نہیں چھوڑے گا. کہ اس کے دل میں علی بس رہے ہیں. اس نے کہا پھر اس کو واپس بھیج دو، یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. کیسے واپس بھیج دو؟ جناب ابو ذر بہت بزرگ تھے اس وقت، ان کو اونٹ کی پشت پہ باندھا گیا رسی سے، اور پالان نہیں لگایا گیا. آپ نے دیکھا اونٹ کی کھال، اس کے بال بہت سخت ہوتے ہیں، لمبا کرتا رب پہنتے ہیں. تو جناب ابو ذر کی جو ٹانگیں تھیں رانیں بالکل زخمی حالت میں ہو گئی کہ ان کو باندھ دیا گیا اور دمشق سے مدینے بھیجا گیا. جب پہنچے اترے نا تو کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، بار بار زمین پہ گرتے تھے. پہلا دن جب مدینے میں پہنچے تو لیکن پھر بھی جناب ابو ذر حق چھپا نہیں سکتے تھے. دیکھا کہ ناانصافی ہو رہی ہے، فوراً بولے کہ نہیں یہ رسول خدا کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے. تو قاضی نے کہا تم بولنے والے ہوتے کون ہو؟ کہ میں صحابی رسول ہوں. ہم کون کہتا ہم صحابہ کو نہیں مانتے؟ یہ دیکھیں کتنی عظمت ہے صحابہ رسول کی رضوان اللہ علیہم، بہت عظمت ہے. اب جناب ابو ذر غفاری نے کہا کہ بھئی نہیں یہ رسول خدا کی سیرت نہیں ہے. کہا روکنے والے تم ہو کون؟ کہا صحابی رسول ہوں. کہا تم جانتے ہو مجھے خلیفہ نے اپوائنٹ کیا. کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ رسول خدا کی یہ طریقہ نہیں ہے. انہوں نے گرفتار کیا، فوراً لے آئے. کہا بھئی یہ آپ کی مخالفت کر رہا. کہا ابو ذر تم واپس آ گئے؟ کہا آیا نہیں ہوں، بھیج دیا گیا. کہا کیا بات ہے؟ کہ مجھے پیغمبر اسلام نے کہا تھا ابو ذر جب بنو امیہ میرے ممبر پہ آ جائیں تو پھر میرے دین کی فاتحہ پڑھ لینا. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں وہاں. کہا تم نے جھوٹ بولا ابو ذر، یہ حدیث پیغمبر کی نہیں ہے، اگر تم گواہ نہیں لاتے تو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. جناب ابو ذر نے کہا نہ مجھے جھوٹ بولنے کا شوق ہے نہ عادت، یہ حدیث ہے پیغمبر کی. کہا گواہ لے کے آؤ. اب اس زمانے میں بھی لکھنا تو شروع نہیں کیا گیا تھا. کہا گواہ لاؤ. تو جناب ابو ذر مسجد میں کھڑے ہوئے کہا ایھا الناس لوگوں، آپ میں سے بہت سے موجود تھے، پیغمبر نے تنہائی میں مجھ سے نہیں کہا تھا، سب کے سامنے کہا تھا.
کیوں نہیں گواہی دیتے؟ سب نے سروں کو جھکا لیا کہ نہیں ہم گواہی دینے کے لیے تیار نہیں. تو حکومت نے کہا کہ گواہ لاؤ. جناب ابو ذر نے کہا پھر تھوڑی مہلت دے دو، میں ابھی گواہ لاتا ہوں. تو جناب ابو ذر اسی در پہ چلے جس در پہ ہر مشکل کی مشکل کشائی ہوتی تھی. جناب امیر کے دروازے پہ دستک دی، کہا کہ مولا مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. پہلا دن ہے جناب ابو ذر کا. جناب امیر نے فوراً گلے سے لگایا، پیار کیا، کہا ابو ذر واپس آ گئے ہو؟ کہا مولا آپ کی مدد کی ضرورت ہے. کہا ابو ذر تمہیں مدد کی ضرورت اور علی نہ آئے؟ کہا میرے ساتھ چلو. فوراً ہاتھ پکڑا، کہا چلو. آئے، دربار میں آئے. کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں ابو ذر جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے. نہیں، میرا جملہ ضائع ہو گیا. سارے سنیں گے، غور سے سنیں گے، جب تک کہ سب نہیں پہنچ جائیں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا. مولا نے کہا جو ابو ذر کہہ رہا ہے وہ سچ ہے. حکومت نے کہا کہ یا علی آپ نے انصاف نہیں کیا. پیغمبر نے کہا طرفین کی بات سنو، دونوں طرف کی بات سنو، پھر فیصلہ کرو. آپ نے صرف ابو ذر کی سنی، فیصلہ کر دیا، یہ انصاف نہیں ہے. دونوں طرف کی سنیں پھر فیصلہ کریں. مولا نے جواب دیا، کہا سنی میں نے ابو ذر کی بھی نہیں ہے، بات میں نے ابو ذر کی بھی نہیں سنی. تو اس نے کہا کہ فیصلہ کیسے دے دیا؟ کہ پیغمبر کی بات پہ. ابو ذر کی بات سن کے فیصلہ نہیں کیا ان کے حق میں، پیغمبر کی بات پہ فیصلہ کیا. کہ پیغمبر کون سا کہے گا کہ ہمیشہ ابو ذر حق پہ ہوگا؟ کہ پیغمبر نے کہا کہ نہ آسمان نے سایہ کیا نہ زمین نے اٹھایا اتنا سچا جتنا کہ ابو ذر. ہم آل محمد کے بعد توجہ ہے. کہا کہ توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ. مکمل کر دیا، بس بھی موضوع کو مکمل کر چکا ہوں. تو اب وہاں پہ جناب امیر نے کہا کہ میں نے صادق نبی کی صادق حدیث کے مطابق فیصلہ دیا ہے. سچے نبی نے کہا تھا کہ ابو ذر سچا ہے، یہ نہ عادتاً جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی مصلحتاً جھوٹ بولتا ہے. کہ اس لیے میں نے فیصلہ دیا ابو ذر جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. تو حکومت نے کہا کہ ابو ذر آج تو تم گواہ لے آئے ہو، جا سکتے ہو، کیونکہ علی سے ہم مقابلہ نہیں کرنا چاہتے. تو اب جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ آ گئے، اور آنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں جناب ابو ذر کا مزاج کیسا تھا. ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا. بس ایک مرتبہ حکومت نے کہا کہ کرفیو لگا کے ان کو شہر بدر کر دیا جائے، ربضہ واپس بھیج دیا جائے. ربضے کے رہنے والے تھے، وہاں پہ پانی کی قلت تھی. کہا ابو ذر جانور پرندے تک سڑک پہ پھینک دیے گئے، ابو ذر واپس چلے جاؤ. جناب ابو ذر کبیر السن تھے، بزرگ تھے. ان کی زوجہ، ان کی ایک بیٹی تھی جو ابھی جوان نہیں ہوئی تھی، چھوٹی تھی، اور ایک بیٹا تھا جو جوان تھا. ذر کا سب کو لے جاؤ، دوبارہ مدینے واپس مت آنا. سارا سامان ان کا سڑک پہ پھینک دیا گیا، اور پہلی مرتبہ اسلام میں کرفیو لگایا گیا کہ کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن روایت کے الفاظ مورخین نے لکھا کہ اس حالت میں جناب امیر علیہ السلام آئے، اور ساتھ میں کون ہیں؟ جناب امام حسن و حسین ہیں، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار ہیں، اور حضرت عقیل ابن ابی طالب ہیں. مولا کے بھائی، ایک بھتیجے اور دونوں بیٹے، یہ 5 افراد آئے. نہج البلاغہ میں خطبہ ہے کہ جب جناب ابو ذر سے وداع کیا تو مولا نے خطبہ دیا کہ ابو ذر تم نے حق کے خاطر قیام کیا تھا، اور تمہاری جزا خداوند متعال کے پاس ہے. تم نے میرا ساتھ نہیں، تم نے حق کا ساتھ دیا ہے. ان قریب ابو ذر تمہیں رسول خدا خود جنت میں لے کے جائیں گے. پیغمبر اسلام تمہاری شفاعت کریں گے. تم نے جتنی زحمتیں اٹھائی ہیں ان قریب زحمتیں ختم ہو جائیں گی. جناب ابو ذر زار و قطار رونے لگے، آنسو بہنے لگے. کہا ابو ذر تھوڑا اور صبر کر لو، جنت تمہاری منتظر ہے. کہا مولا مجھے اپنے ان تمام مصائب پہ کوئی گریہ رونے کا دل نہیں کرتا، نہیں رونا آتا. مجھے جو رونا آ رہا ہے وہ آپ کی جدائی پہ آ رہا ہے. میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں، اس بات پہ مجھے بہت زیادہ رونا آتا ہے. اب آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا. مولا نے کہا کہ ان قریب پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے. چلے جناب ابو ذر ربضہ پہنچے. واقعے کو مکمل کر دوں. جناب ابو ذر اب آئے، جب ربضہ پہنچے تو ربضے میں بے انتہا مسائل تھے، پانی کی قلت تھی، ایک ایک کر کے سارے جانور مرنے لگے.
بیٹا ہل چلاتا تھا، جب جانور مر گئے تو پھر کام کرنا اور زیادہ سخت ہو گیا، پانی ختم ہونے لگا۔ ایک دن جناب ابوذر کا جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے انتقال کر گیا۔ جوان بیٹے کی موت کو برداشت کرنے کے لیے کسی زینب و لیلا کی ضرورت ہوتی ہے۔ جناب ابوذر کی زوجہ بس قبر پہ بیٹھی ایک جملہ کہتی رہتی تھی، زر جانے کے دن ہمارے تھے، بیٹا تو چلا گیا۔ امام معصوم کی روایت ہے کہ جناب ابوذر نے ایک جملہ کہا اپنے بیٹے کی قبر پہ بیٹھ کے کہ اللہ نے اس ایک جملے کی خاطر جناب ابوذر کے بیٹے کا حساب کتاب نہیں کیا، ایک جملے کی وجہ سے۔ مولا فرماتے ہیں کیا کہا؟ آئے قبر پہ، کچھ دیر روتے رہے، پھر اس کے بعد خود بیٹے کو دفنایا۔ اسلام میں مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، لیکن کہا ہے مکروہ ہے ماں باپ کو جنازوں پہ نہ آنے دو، کیونکہ ان سے برداشت نہیں ہوتا، اولاد کا غم بڑا سخت ہے، تو کہا ان کو آنے مت دو، روک لو۔ تو اب جناب ابوذر نے مجبوراً خود سب کچھ کیا، دفنا دیا۔ قبر پہ بیٹھے اور ایک جملہ کہا، پروردگارا اس نے کچھ تیرے حقوق ادا کرنے تھے، کچھ میرے حقوق ادا کرنے تھے، اس کی گردن پہ کچھ تیرے حق تھے، کچھ میرے حق تھے، کیونکہ تو خالق ہے اور میں باپ ہوں، اس نے میرے بھی حق ادا کرنے تھے، تیرے بھی۔ پروردگارا میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے میرے حقوق ادا کرنے میں کوتاہیاں کی ہیں، اس سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، یہ معصوم نہیں تھا، لیکن پروردگارا میں نے مخلوق ہو کے اپنے سارے حق معاف کر دیے۔ بہت بڑا جملہ ہے، کیا پروردگارا میں نے مخلوق ہو کے اپنے سارے حق معاف کر دیے، تو خالق ہے، تو بھی اپنے حق معاف کر دے۔ مولا فرماتے ہیں پروردگار نے کوئی حساب کتاب نہیں کیا جناب ابوذر کے بیٹے سے، کہا ابوذر نے اتنا بڑا جملہ کہا ہے، جاؤ اس کے بیٹے کو جنت میں لے جاؤ، کوئی حساب کتاب نہیں۔ کہا پروردگارا میں نے اپنے سارے حق معاف کر دیے، اگر اس نے کبھی کوتاہی کی ہو، کبھی دیر سے پانی لایا ہو، کبھی دیر سے کام کیا، میں نے سب حق معاف کر دیے، تو بھی اپنے حق معاف کر دے۔ اللہ نے معاف کر دیا۔ لیکن جناب ابوذر کی زوجہ کچھ ہی دنوں میں انتقال کر گئیں، بس وہ روتی رہتی تھی کہ نہیں مجھے زر کے بغیر جینا مشکل ہے، انتقال کر گئے۔ اب جناب ابوذر بھی بیمار ہو گئے، آخری جملے سن لیجیے۔ جناب ابوذر بیمار ہوئے، ان کی بیٹی نے کہا بابا آپ تو ہمت چھوڑ گئے، بابا اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ بابا میں بہت چھوٹی ہوں، میں آپ کو دفنا نہیں سکوں گی۔ جناب ابوذر نے کہا بیٹی پریشانی کی بات نہیں ہے، مجھ سے سچے نبی نے سچا وعدہ کیا تھا، ابوذر کوفے کے بہترین مومنین آپ کا غسل و کفن کریں گے، مجھے دفنانے والے بہترین مومنین ہوں گے۔ کہا بابا کہاں؟ کہا بیٹی میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کہیں پہنچا دیتا ہوں۔ بیٹی کی انگلی پکڑی، جناب ابوذر چلنے لگے، کچھ ہی دور چلے تھے کہ زمین پہ گر گئے، بس زمین پہ گرنا تھا۔ بیٹی نے کہا بابا تھوڑی سی اور ہمت کریں۔ کہا بیٹی اب میرے پاؤں میں دم نہیں ہے، میں چل نہیں سکتا۔ کہا بابا میں کیا کروں؟ کہا بیٹی جب میری روح پرواز کر جائے نا تو جہاں سے قافلے گزرتے ہیں نا تم راستے میں بیٹھ جانا، جب کوئی قافلہ آتا دیکھو تو روک کے کہنا اے لوگو یہاں قریب میں صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہے، بے گور و کفن ہے، دھوپ میں لاشا پڑا ہے، کسی نے دفنایا نہیں ہے، میری مدد کر دو دفنانے میں۔ کہا لوگ آ جائیں گے۔ کہا بابا پھر؟ کہا ان قافلے والوں سے کہنا مجھے مدینے پہنچا دو۔ کہا بابا مدینے میں کس کے پاس جاؤں؟ کہا جا کے پوچھنا علی ابن ابی طالب کا گھر کہاں ہے۔ کہا بیٹی بس ان کے پاس چلی جانا، بتا دینا میں ابوذر کی بیٹی ہوں، وہی تمہارے کفیل ہیں، وہی تمہیں پالیں گے، تمہارے لیے سب کچھ اہتمام کریں گے۔ بس بھئی ایک مرتبہ جناب ابوذر کی روح پرواز کر گئی، بچی ایک مرتبہ باپ کے لاشے پہ گری، بہت روئی۔ روایت کے الفاظ ہیں باپ کے جنازے کی زینت ہی بیٹی ہوا کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم سے جناب جبرائیل نے پوچھا آخری لحظے میں، کہا اے ابراہیم اللہ پوچھتا ہے کوئی حسرت تو نہیں رہ گئی؟ آپ خلیل خدا ہیں، اللہ نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد دی۔ کہا اے جبرائیل بس ایک حسرت رہ گئی، اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی۔ کہا جب باپ کا جنازہ اٹھتا ہے نا جس طرح سے بیٹیاں بین کرتی ہیں، کہا ہر آدمی بیٹیوں کے بین کو سن کے روتا ہے، اے کاش میری بیٹی ہوتی، آج روتی متاتی لوگوں کو کہ ابراہیم کا لاشا اٹھ رہا ہے۔ تو بس بھئی جناب ابوذر کی بیٹی نے بڑا گریہ کیا، بہت روئیں، پھر اس کے بعد ایک چادر لائی باپ کے چہرے پہ ڈال دی، کہا میرے باپ کا لاشا دھوپ میں نہ پڑا رہے۔ پھر اٹھی، ہمت کی، راستے میں آئیں جہاں سے قافلے گزرتے تھے، قافلہ آتا دیکھا، کہ قافلے والوں رک جاؤ، یہاں قریب میں صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہے۔ قافلے میں کون کون تھا؟ جناب مالک اشتر تھے، جناب عبداللہ ابن مسعود، سب اترے۔ کہا کہ بیٹی
کس کا جنازہ پڑھا؟ کہ ابو ذر غفاری کا۔ وہ سب رونے لگے، کہا رے صحابی رسول کا جنازہ دھوپ میں پڑا؟ بہت تیزی سے آگے بڑھے، کہا ہمیں جنازے پہ لے جاؤ۔ اب سب میں آپس میں اختلاف ہونے لگا، کہا میں غسل دوں گا، دوسرے نے کہا نہیں ہٹ جاؤ مجھے غسل دینے دو۔ سب آپس میں کہا کہ مجھے غسل، سب کے سب کہہ رہے ہیں ہم غسل دیں گے، اور یہ صحابی رسول کا جنازہ ہے۔ آخر میں فیصلہ ہوا چند افراد غسل دے دیں، باقی کفن دے دیں۔ سب نے اہتمام کیا، جنازہ پڑھا، اس کے بعد قبر میں اتارا۔ میں اب آپ سے ایک درخواست کروں گا، کچھ دیر کے لیے اس بچی کو ہٹا دیں، ایک 3.5 برس کی بچی اور بٹھا دیں۔ وہ راستے میں بیٹھی کہہ رہی ہے صحابی رسول کا نہیں، نواسہ رسول کا جنازہ پڑا، کوئی دفنانے والا نہیں ہے۔ وہ بچی رو رو کے کہتی ہے ارے میرے بابا کا جنازہ۔ 3.5 برس کی بچی، سنیں گے 3.5 برس کی بچی۔ آج میں جناب سکینہ کے تھوڑے سے مسائل پیش کرنے ہیں۔ وہ 3.5 برس کی بچی کہتی ہے ہائے میرے بابا کا جنازہ اب دھوپ میں پڑا ہے۔ بس بھئی ایک مرتبہ جب 11 محرم کا دن نکلا نا، ساری بیویاں میدان کربلا میں ایسے پھیل گئیں جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں۔ آئیں بھئی میں ایک بیوی کے مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں اگر برداشت کر سکیں۔ میں نے کل بھی جملہ کہا تھا نا کہ امام زمانہ کہتے ہیں چہرے کے رنگ بدل جاتے تھے، اتنے تماچے لگے اس بی بی کو کہ چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ زیارت ناہیہ میں امام کہتے ہیں میرا سلام ہو اس معصومہ بچی پہ جس کے رخساروں کا رنگ بدل جاتا تھا۔ آپ بھی اولاد والے ہیں نا، اولاد کا غم کسی سے برداشت نہیں ہوتا، خدا سوائے غم شبیر کی اور کوئی غم نہ دے۔ میں یہاں پہ روک کے جملے کو پیش کر رہا ہوں کہ امام حسین نے جب آخری مرتبہ ملے تھے خاک کربلا ڈال کے کہا تھا نا بیٹی آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے۔ آئے میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ امام سجاد سے پوچھا مولا کون سی باتیں آپ کو زیادہ رلاتی تھی؟ کہا 2 باتیں مجھے بہت رلاتی تھی، ایک میری پھپھیوں کا پردہ مجھے بڑا رلاتا، جب بھی میں دیکھتا تھا نا میری پھپھیوں کی چادریں چھیل لے گئی، کہ پھپھیوں کا پردہ۔ کا مولا دوسری بات کا میری چھوٹی سی بہن کے سوال مجھے بڑے رلاتے تھے، بچی کے سوال بہت رلاتے تھے۔ سنیں گے چند سوال پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ جب حلب سے پہلے امام سجاد کو بٹھایا گیا تو امام سجاد کے جیسے ہی بی بی کی رسیاں کھلی نا تیزی سے دوڑی، اپنے بھائی کی گردن میں باہیں ڈالی اور گلے مل کے بہت رونے لگی۔ آپ نے دیکھا نا یتیم بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے مجھے کوئی گلے سے لگائے، یتیم بچے چاہتے ہیں مجھے کوئی پیار کرے۔ جب سے بی بی یتیمہ ہوئی تھی نا کسی نے سر پہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا تھا، اگر رکھا بھی تھا نا تو شمر نے ایسے بالوں کو پکڑا تھا۔ تو بی بی کو بڑا شوق تھا مجھے کوئی گلے سے لگائے۔ ایک مرتبہ جیسی رسیاں کھلی بی بی نے فوراً مولا سجاد کے گلے میں باہیں ڈالیں۔ امام سجاد نے کہا آہ، کہ بھیا کیا بات ہے؟ کہ میری زنجیریں دھوپ میں بیٹھنے سے گرم ہو جاتی ہیں، جب کوئی ہلاتا ہے نا تو میری کھال سے یہ زنجیریں لگتی ہیں اور کھال اترتی ہے۔ ابھی کچھ دیر میں پانی ملا، بچی نے کوزے میں پانی لیا اور وہ مولا کی زنجیروں پہ ڈالنے لگی۔ پوچھا بہن کیا کر رہی ہے؟ کہا بھیا آپ ہی نے تو کہا تھا میری زنجیریں گرم ہو جاتی ہیں، میں زنجیروں کو ٹھنڈا کر رہی ہوں۔ اجرکم اللہ۔ پوچھا جب کسی نے مولا اور کوئی بات جو یاد آتی ہو؟ مولا ہمیشہ پاؤں سمیٹ کے بیٹھتے تھے۔ کہا ایک مرتبہ جب مجھے بٹھایا تو میں پاؤں سمیٹ کے نہیں بلکہ پاؤں بکھرا کے بیٹھا تھا۔ میری بہن نے پوچھا بھیا کیا بات ہے؟ کہا میرے پاؤں میں کانٹے بہت زیادہ ہیں، میرے پاس نالین نہیں ہے، کانٹے لگ گئے ہیں، پاؤں میں آبلے بھی ہیں اور آبلوں میں کانٹے ہیں۔ کہا میری بہن نے بیٹھ کے ایک ایک کانٹا چنا۔ کہ مجھے رونا اس بات پہ آتا میری بہن سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، بی بی آپ کے پاؤں میں بھی تو آبلے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں چہرے برداشت نہیں کر پا رہے، میں سخت جملے پڑھنے والا ہوں، مجھے معاف کریں گے، میں بھی بہت سخت جملے پیش کروں گا۔ وقت میں جانتا ہوں تمام ہو گیا، 4 سے 5 منٹ کی زحمت دوں گا۔ 2 طرح کے زندان ملے آل رسول کو، 2 طرح کے زندان۔ ایک وہ جس کی چھت اتنی تاریک تھی
کہیں کوئی روشن دان نہیں تھا، اور دوسرا ایسا زندان تھا جو بازار میں تھا، اس کی چھت نہیں تھی، بارش ہوتی تھی تو بیویوں پہ آتی تھی، دھوپ کی شدت ہوتی تھی تو بیویوں پہ آتی تھی۔ مولا سجاد کہتے ہیں کہ زندان سے آنے کے بعد ہماری بیوی کوئی بھی پہچاننے لائق نہیں رہی تھی، کہا اتنے سر کے بال، سفید کمریں ٹوٹ چکی تھیں۔ بس بھئی بی بی نے ایک مرتبہ پرندوں کو اڑتا دیکھا، سوگ نامہ محمد میں آیت اللہ اشتہاردی کہتے ہیں جناب سکینہ نے فوراً کہا بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بی بی یہ دانہ چگنے جا رہے ہیں۔ شام کا وقت ہوا، دوبارہ دیکھا پرندے لوٹ رہے ہیں، کہا بھیا اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بی بی یہ اپنے آشیانوں کو واپس جا رہے ہیں۔ تو اب بی بی سے رہانا گیا کہ بھیا پرندے تو اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں، بھیا کیا قیدی بھی اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں یا قیدی زندانوں میں مر جاتے ہیں؟ بس بھئی یہ مولا سجاد کو سوال بہت رلاتے ہیں۔ سن لیجیے آخری جملے پیش کر رہا ہوں۔ بی بی کی وفات کے شہادت سے متعلق، وفات اس لیے کہتے ہیں کہ ظاہری لحاظ سے ثابت نہیں ہے کہ مارا گیا ہو، لیکن علماء کہتے ہیں شہادت کہنا جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس بی بی کو طبیعی موت نہ آئے، ظلم سے مرے، وہ شہادت ہے۔ سنیں کہ اگر میری طرف دیکھ سکیں، اب 2 یا 3 روایات ہیں کہ کیسے انتقال ہوا۔ دیکھیں نام پہ اختلاف ہو سکتا ہے، بی بی کے وجود پہ اختلاف نہیں ہے، نام چاہے سکینہ کہیں چاہے رقیہ کہیں۔ جملے سنیں گے۔ پہلی روایت یہ ہے کہ دربار یزید تھا، ایک مرتبہ اس نے سوال کیا چھوٹی سی بچی سے تمہارا نام کیا ہے؟ لب ہلے لیکن آواز نہیں آئی۔ پوچھا کیا بات ہے؟ یہ بچی بولتی ہے لیکن آواز نہیں آتی۔ بچی نے آنکھوں سے گلے کی طرف اشارہ کیا، ہاتھ بھی بندھے تھے، گلا بھی بندھا تھا۔ کہ رسی کو کھولو، کا کیا نام ہے؟ کہ میں حسین کے سینے پہ سونے والی۔ کہ اچھا تم حسین کی بیٹی ہو؟ کہ اچھا ذرا اپنے بابا سے بتاؤ کتنی محبت تھی؟ کہ بہت محبت، میرے بابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ اس نے ایک مرتبہ تشت کو نکالا، اس سے کپڑا ہٹایا، اس تشت میں سر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ بی بی کو مخاطب ہو کے کہا اگر تم کہتی ہو تمہارے بابا کو محبت تھی تو اپنے بابا کو اپنے پاس بلا لو۔ جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا، کہا بابا میری محبت کا واسطہ، بابا میرے پاس آ جاؤ۔ بعض روایات میں ایک مرتبہ سر اٹھا، بی بی کے دامن میں گیا۔ میں تو دیکھیے گا بی بی نے سر کو سینے سے لگایا، کہا بابا جب خیمے سے گئے تھے آپ کی رگیں کٹی ہوئی نہیں تھی، بابا یہ آپ کے دانتوں میں کس نے چھری ماری؟ میں نے تمام کر دیا، اب آپ میں سننے کی طاقت نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی ایک مرتبہ ایک روایت کے مطابق یہ بھی وہی گر گئی۔ ریاض القدس کی روایت سن لیں، وہ کہتے ہیں نہیں زندان کی تاریکی تھی، رات کا وقت تھا، بی بی نے جب سر لیا تو اس سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ اماں میں نے ابھی دیکھا کہ میرے بابا مجھے لینے آئے ہیں، اماں میں نے ابھی خواب دیکھا میرے بابا مجھے لینے آئے، میرے بابا یہی زندان میں تھے۔ ساری بیویاں رونے لگی۔ آیت اللہ اشتہاردی کہتے جب سب بیویاں رونے لگی یزید کے کان میں آواز گئی کہ کیا بات ہے یہ بیویاں کیوں رو رہی ہیں؟ کہ ایک بچی اپنے باپ کو بلا رہی ہے۔ کہ کون ہے؟ کہ حسین کی بیٹی ہے۔ کہ سر دے دو۔ اب ایک مرتبہ پوچھا کسی بیوی نے کیا دیکھا اپنے خواب میں؟ کہ میرے بابا آئے تھے۔ میں نے کہا بابا مجھے چھوڑ کے نہ جانا، بابا جب آپ چلے گئے شمن نے مجھے بڑے تماچے مارے، بابا میری بالیاں اتاری۔ میں نے مکمل کر دیا۔ آیت اللہ اشتہاردی کا جملہ پیش کر رہا، اب برداشت نہیں نہ کر پا رہے آپ، آخری جملہ سن لیجئے۔ آیت اللہ اشتہاردی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب سر آیا بی بی سر سے لپٹی، زمین پہ گر گئی۔ جب زمین پہ گری جناب رباب نے سر لیا، جناب زینب نے دیکھا کہ سجاد اب سکینہ کا سانس نہیں آ رہا، کہ پھپھی اماں میری بہن پرواز کر گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ آئیں بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، مختصر سے دعا کروا۔
بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی تھی. ایک مومن ان کی بیٹی علیل ہیں, آج جناب سکینہ کے مسائے پڑھے ہیں. پروردگارہ واسطہ جناب سید الشہداء کی محبت کا, ان مومنین نے التماس سے دعا کی ہے عراقی فوج کے لیے, رضاکاروں کے لیے جو شام کی حفاظت کر رہے ہیں, بی بی کے روضے کی حفاظت کر رہے ہیں. مل کے ایک واسطہ دوں گا صرف, پروردگارہ واسطہ اس لہجے کا. سید محسن الامین العاملی نے بھی لکھا ہے, ریاض القدس میں بھی ہے, بے انتہا کتابوں میں موجود ہے, سید ابراہیم دمشقی کا واقعہ. وقت نہیں ہے لیکن اتنا پیش کروں گا کہ جب جناب سید سجاد سے پوچھا نا جناب زینب نے, بیٹا سجاد میں کرتا اتار دوں غسل کے دوران, تو کہا نہیں پھپھی اماں, اتنے زخم ہے میری بہن کے جسم پہ کہ آپ کرتے سمیت غسل دے دیجئے. اس سے زیادہ میں نہیں پیش کرنا چاہتا. اگر پہنچ گئے ہوں آئیں بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا, سب میرے ساتھ ہاتھ بلند کے ایک مرتبہ ذرا شام کا رخ کریں. یہاں پہ بہت سے لوگ برداشت نہیں نہ کر پا رہے. میں آپ سے کہوں گا, دوبارہ کہوں گا, آپ نے صرف مصائب سنے ہیں. اب سمجھ میں آیا جناب رباب کیوں 4 مہینے میں انتقال کر گئی تھی. جناب رباب نے دیکھا تھا جب جا رہی تھی نا جناب رباب شام سے, تو بار بار جناب سکینہ کی قبر پہ کہتی تھی, سکینہ تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا, بیٹی اٹھو ہم مدینے واپس جا رہے ہیں. ایک مومن نے اولاد کے لیے دعا کے لیے کہا ہے, پروردگارا جناب سکینہ کی عظمتوں کا واسطہ جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما, مقروضوں کے قرض ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارا جتنے بھی افراد نے مجھ التماس سے دعا کی, خصوصاً ایک مومن نے اپنی بیٹی سے متعلق کہا تھا کہ بہت زیادہ علیل ہے, بہت بیمار ہیں. پروردگارا میں ایک صرف سوال کروں گا آپ سے, آپ نے کبھی زندگی میں آج تک دیکھا ہے کہ کسی بیمار کا بستر چھین لیا گیا ہو؟ شام غریبہ میں ایک بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا. پروردگارا شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما. پروردگارا جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما. پروردگارا ہمارے تمام کے تمام جتنے بھی اس وقت رضاکار دفاع کر رہے ہیں حرم کا, کسی بھی امام معصوم کی بیویوں کے حرم کا دفاع کر رہے ہیں, جناب سکینہ کے, جناب رقیہ کے, جناب زینب کے حرم کا دفاع کر رہے ہیں, ان سب کی حفاظت فرما. پروردگارا دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارا داعش کو غارت فرما. پروردگارا نجف کی, کربلا کی, سامرہ کی, بلد کی, شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما. پروردگارا قبلہ اول کو آزاد فرما. پروردگارا مؤمنین کی حفاظت فرما. ہماری مستورات کے پردے کی حفاظت فرما. پروردگارا بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے, مجھے یاد بھی نہیں ہے, ابھی چہرے بھی آ رہے ہیں. پروردگارا سب کے دعاؤں کو صرف ایک واسطے کے ساتھ پیش کرتا ہوں. امام زمانہ نے جب ایک عاشق نے ملاقات کی, کہا کہ مولا آپ کے شیعوں کے لیے پیغام ہے, تو کہا کہ میرے چاہنے والوں سے کہنا کہ جب بھی میرے ظہور کی دعا کریں میری پھپھی زینب کا واسطہ دے, خدا میری پھپھی کا واسطہ رد نہیں کرتا. پروردگارا جناب زینب ام المصائب ہے, جناب سکینہ بنت المصائب ہے. پروردگارا ان 2 بیویوں کا واسطہ لائیں, ان کے مصائب کا واسطہ دنیا کی جتنے بھی اس وقت مسائل ہیں سب کو حل فرما, ظلم کا خاتمہ فرما, مؤمنین کی حفاظت فرما. امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. زندگی میں ہم سب کو امام حسین کی, جناب زینب کی زیارت نصیب فرما, آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.